کہاں تھے آپ؟ اسے اپنا سینہ بھیگتا محسوس ہوا۔ خود کو ہرٹ کرتی رہی ہو نا تم؟ اسے خود میں بھینچا تھا۔ اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو چومتے کہا۔ رگوں میں سکون محسوس ہوا، پر اگلے لمحے جان نکل چکی تھی جب کندھے سے گردن پر اس کے ہونٹ محسوس ہوئے تھے۔ وہ خوف و ہراس میں تھی، اتنے لوگوں میں وہ ساری بے باکی کی حدیں پار کر رہا تھا، اور یکدم کچھ جلن سی محسوس کی تھی، جیسے کندھا جل رہا ہو۔ اور پھر وہ سب یاد آ گیا۔ میں نکاح میں ہوں، کسی کے قریب نہیں۔ نہیں آؤ پلیز، دور رہو مجھ سے، دور، پلیز دور۔ وہ ہذیانی انداز دیکھ پیچھے ہوا۔ میری جان میں وجدان، نو پلیز دور۔ وجدان کو اس کے بھیگے لہجے کا خوف محسوس ہوا۔ اپنی گردن پر اس کے چبھتے ناخن، یکدم وہ پیچھے ہوا تھا، اور اسی پر لائٹ آن ہوئی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگی تھی۔ یہ قابل قبول نہیں تھا۔ آج وہ اس سے بھی خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس لمحے دل چاہا وہ شخص سامنے ہو اور اس کے 100 ٹکڑے کر دے۔ آئی لو یو۔ جائیں آپ، شرماتے دھکا دیا تھا۔ یار دل نہیں چاہ رہا، اس کی مانگ ٹیکے پر لب رکھے کہا۔ اس کی قربت میں سرشار ہوتے وہ پگھل سی رہی تھی۔ طاہا، وہ روحان سی ہوئی۔ جی جان طاہا۔ لہجہ خوشوق ہوا۔ جائیں، ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ اس کا مخمور لہجہ اسے سمجھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج بھیجنے کی ضد نہ کرو، جائیں، آئے بڑے ضد نہ کرو۔ وانیہ نے ہنستے دھکا دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی کلائی تھامتا، وہ سنسان گوشے سے ہجوم میں بھاگنے کے انداز میں گئی تھی۔ دیکھ لوں گا۔ جی میاں جی، پر ابھی آپ گھر جائیں۔ اونچا ہانکتے وہ غائب ہوئی۔ وہ بس مسکرایا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ایک سڑی اور بدتمیز کو پری کیسے مل گئی، اسٹرینج نا؟ پنگا لیے بغیر اس بندی کا کہاں گزارا تھا؟ وجدان سب کو سی آف کر رہا تھا جب مریم کی طنزیہ آواز سنی۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں لوگ کیسے بغیر انویٹیشن کے فری کا کھانا کھانے آ جاتے۔ اسٹرینج نا مس رپورٹر؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا اسے سلگا گیا تھا، جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں یہاں وانیہ اور اپنی دوست کے کہنے پر آئی ہوں، سمجھے؟ اور گفٹ بھی لائی ہوں۔ شرمندہ بالکل نہیں ہوئی، بس اسے جتلایا تھا کہ وہ فری میں نہیں آئی، اور دوست فی الحال لمز کو بولا، جو بیچاری اپنے دکھ میں سب سے انجان تھی۔ ابھی وہ مزید بولتا جب بزرگ خاتون کو دیکھا، اور وہ سمجھ گیا مراد سے سنا تھا مریم کی دادی کا، تو وہ سب کچھ بھلائے ان سے اچھے سے ملا تھا۔ مراد، ان کو تم ڈراپ کر آؤ، وجدان نے قریب آتے مراد سے کہا۔ ہم چلے جائیں گے، مریم نے لفظ چباتے ادا کیے، جبکہ مراد کی پکڑ ہاتھ میں موجود چابی پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ چھوڑ آئے گا، رات کافی ہے، وجدان نے سختی سے باور کرایا۔ ہاں بالکل، گرینی بھی متفق ہوئی۔ میں نکاح میں ہوں، پلیز دور رہو۔ لفظ ہتھوڑے کی طرح دماغ پر لگ رہے تھے۔ وہ کافی گہرا اثر لے چکی تھی۔ تیسری سگریٹ وہ سلگا چکا تھا۔ دھواں اندر اور باہر بری طرح پھیل رہا تھا۔ یو بلڈی باسٹر، ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ ایش ٹرے پھینکا تھا، راکھ کارپیٹ پر بکھر گئی تھی۔ اب اس شخص پر دن بدن اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آج تمہاری آخری رات، کل سے تمہارے سارے دکھ، ساری غم پریشانیاں میرے۔ مائی لو، میرا سکون۔ آنکھیں بند کی تھیں، تصور میں اس کا نازک سا سراپا ہونٹوں پر مسکراہٹ لایا تھا۔ صبح جلدی اٹھتے وہ فون چیک کر رہی تھی۔ 2 کمپنیز میں وہ پچھلے 2 دنوں سے انٹرویو دے کر آئی تھی، مگر دونوں کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں آیا تھا۔ وہ مایوس ہی تھی، جاب کے بغیر کسی صورت بھی گزارا نہیں تھا۔ کھلے بالوں کو الٹا سیدھا باندھا تھا جب فون کی بیل سنی۔ جی میں سن رہی ہوں، فون پر دوسری طرف جواب دیا۔ سر سوری بٹ میں ریزائن کر دیا ہے، ان کے نہ آنے کی وجہ پر جواب دیا۔ مس مریم آپ قابل ہیں، اور جلد آپ کی پروموشن بھی ہونے والی تھی۔ پھر کیا ریزن؟ وہ قابل بندی تھی، اس لیے اس کے 3-4 دن سے نہ آنے پر تشویش ہوئی تھی۔ سر سچ سننا پسند کریں گے؟ شرط یہ کہ یقین بھی رکھیں گے جو میں کہوں گی۔ چاہتا اس بندے کا چہرہ سب کے سامنے لائے۔ جی بتائیں۔ میرا ذوالفقار مجھے کئی بار اپنے لفظوں اور عمل سے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے، سوری ٹو سے، پر میرا معیار اتنا گیرا بھی نہیں ہے کہ میں ایسی جگہ کام کروں جہاں عزت نہ ہو۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت میں مبتلا ہوا۔ ننھے کاکے ہیں آپ جو مطلب پوچھ رہے ہیں؟ اب اسے اس بندے پر بھی تب چڑھی۔ وہ مجھے اپنے 50% کا لالچ دے کر مرعوب کر رہا تھا۔ میں وہاں ضرور کام کرتی ہوں، مگر یہ سب نہیں۔ اس بندے کی انہی واہیات حرکتوں سے میں ہی نہیں اور بھی گرلز ڈسٹرب ہیں، اور یقین مانیں اللیگل کاموں میں بھی ملوث ہے۔ یقین نہیں آتا تو ثبوت دوں۔ جب وہ وہاں اپنا ریزائننگ لیٹر دینے گئی تھی تو اسے فون پر بات کرتے سنا تھا، جس پر اس نے سوچا تھا کہ وہ بتلا لے اور وہ کال ریکارڈ کر لی، مگر بعد میں وہ ارادہ ترک کر چکی تھی، اور ریکارڈنگ ابھی بھی اس کے پاس ہی۔ کچھ سوچتے ان کو واضح الفاظ میں بتایا۔ نہیں آ پائیں، ہم کچھ سوچتے اس بارے میں، پر سر میں اس بندے کی موجودگی میں نہیں آ سکتی۔ ہم حل نکالتے نا، وہ اپولوجائز کریں گے آپ سے، سو آپ اب بھی واپس جوائننگ دیں۔ فون رکھتے وہ ششپن میں مبتلا ہوئی۔ جاب کی اشد ضرورت تھی، گھر بیٹھ کر کسی طور پر گزارا نہیں تھا۔ صبح معمول سے ہٹ کر تھی۔ وانیہ لمز کو لے آؤ باہر، صدف نے تقریباً 8 بجے کے قریب کہا تھا۔ گھر میں تیاری چل رہی تھی۔ انٹیریئر ڈیزائنر اور ڈیکوریٹر ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ جلد ہی آ گئے تھے۔
وہ ایک بار باہر آئی تھی مگر سب کو بزی دیکھ پھر روم میں چلی گئی تھی اور حیران تھی، رخصتی تو 7 بجے کے قریب بینکوٹ میں تھی، پھر اتنی تیاری کیوں؟ وانیہ کا ڈریس تو اس کے سسرال والوں کی طرف سے آ گیا تھا، پر لمس کے ڈریس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور وہ تو ابھی اس چیز سے بھی بے خبر تھی کہ اس کی بھی رخصتی ہے۔ کیا کر رہی ہو؟ وانیہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی، جو بھی تھا جلدی اٹھ جاتی تھی، حالانکہ مہندی کی وجہ سے سب لیٹ ہی سوئے تھے۔ شیشے میں نہ جانے وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ لمس ادھر دیکھو، اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا، چہرے پر سویلنگ ختم تھی اور نارمل تھا، پر صرف ہونٹ کے نیچے ابھی بھی زخم قائم تھا۔ وہ آنسو ضبط کر رہی تھی۔ بھول جاؤ نا سب، میں بھی نہیں خوش ہوں گی، میری بہن اگر ایسے کرے گی تو مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا، ابھی پارلر والی آ رہی ہے تو لمس کا بھی اس سے فیشل وغیرہ کروا دینا۔ صدف نے اندر آتے بات کی تمہید باندھتے کہا، جی مما، پر لمس بیبی کو تو ضرورت ہی نہیں، ویسے ہی وہ اتنی پیاری ہے۔ اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ مم، مجھے کچھ نہیں کروانا، وانیہ کے ہاتھ ہٹاتے وہ بیزاری سے بولی۔ کیوں نہیں کرنا؟ نیو ہیئر کٹ نہیں لینا اور میری بیٹی کا پیارا سا میک اوور بھی کرانا؟ آخر وجدان کی دلہن بننا ہے تو میری بہو کو تو آج سب سے پیارا لگنا نا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اپنی دھن میں بتا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا حال کیا ہو رہا ہے۔ دلہن؟ کس کی دلہن؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ وہ ان کی بات پر پوری طرح بگڑ چکی تھی اور فوری دور ہوئی۔ اچھا بات تو سنو۔ وہ اس کے بازو پکڑنا چاہ رہی تھی۔ نہ کریں، آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ وہ روتے بولی تھی، یہ تو طے تھا نا سب، پھر پریشانی کیا ہے؟ اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ اپنے اندر پکتے لاوے کو دبا رہی تھی۔ رات مہندی کی رسم ہونا، آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آیا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سے اس لہجے میں بولی جو کبھی استعمال نہیں کیا تھا، تو میں کہاں ہوں اس سب میں؟ میری کوئی پرواہ نہیں، میں کس سچویشن سے گزر رہی ہوں اندازہ ہے آپ کو؟ بلکہ میں کتنی بڑی پاگل ہوں، آپ کو کیوں ہوگا؟ آپ میری ماں تھوڑی ہیں، میری ماں ہوتی تو میری کوئی مرضی بھی ہوتی۔ وہ اپنی تلخی میں اپنے الفاظوں پر غور کب کر رہی تھی، اور وہ تو اس کے آخری جملوں میں ہی اٹک چکی تھی۔ وہ ان کے منہ پر کفل لگا چکی تھی، جنہوں نے کبھی فرق نہیں کیا تھا، اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب وہ ان کے پاس آئی تھی۔ محبت، انسیت، پیار، سب تو اس پر نچھاور کیا تھا۔ وہ کیسے یہ لفظ ان کے لیے بول سکتی تھی؟ ان الفاظوں نے بری طرح ان کا دل زخمی کیا تھا۔ لمس، اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وانیہ کو اس کے الفاظوں نے حیران کر دیا تھا، اور صدف کو دیکھا جو آنسو پیتے خود پر ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ جائیں میرے روم سے، کسی سے بات نہیں کرنی مجھے، جو جس کے دل میں آتا ہے کریں، پلیز لیو می۔ درشتی سے کہتے وہ دور ہوئی تھی۔ وہ صدمے میں تھی، کیا ان کو احساس تھا کہ وہ کتنی بے چین تھی؟ وہ چاہ کے بھی اپنا مسئلہ نہیں بتا پا رہی تھی، وہ کس خوف کے زیر اثر ہے۔ لمس، میرا بچہ، رو کر خود کو تکلیف تو نہیں دو نا، ادھر آؤ مما کے پاس۔ خود اٹھتے اسے خود سے لگاتے کہا، میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا، رخصتی آج نہیں تو کل ہونی تھی نا، تو اب ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ بھولتے وہ پھر سے اسے سمجھا رہی تھی، وہ تو ماں تھی نا۔ وہ جو سکون محسوس کر رہی تھی کہ وہ بات مان گئی ہیں، جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں سمجھ رہے نا مجھے آپ؟ روتے ادھوری بات چھوڑی۔ سمجھ رہی ہوں میں، پر تم، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ جائیں پلیز، وہ پھر سے چیخی تھی۔ مما باہر آئیے، ابھی دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ہمارے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، چلیں یہاں سے۔ وانیہ ماں کا بازو پکڑتے باہر لائی تھی۔ وانیہ، وہ کیسے کہہ سکتی ہے ایسے؟ میں اسے نہیں سمجھوں گی بھلا؟ ماں اپنے بچوں کو نہیں سمجھتی، اس کے الفاظوں نے مجھے توڑ دیا ہے۔ وانیہ، میں اس کی ماں نہیں، وہ روتے بول رہی تھی۔ مما، وہ بھی ٹراما سے گزر رہی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اسے حساس بنا دیا ہے، اسے ٹائم دیں۔ آپ کو بھی بس وہ یہ غصے میں بولی، آپ بھی جانتی ہیں وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، پر پلیز وقت پر چھوڑ دیں، سب سمجھ رہی ہیں نا، چلیں اب آنسو صاف کریں۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری مما، پر مجھے کیوں نہیں سمجھ رہی آپ؟ نفرت کرے گا تمہارا شوہر تم سے؟ اس کے الفاظ ذہن میں گونجے تھے۔ گھڑی کی طرف دیکھا، اسے لگ رہا تھا ٹائم بہت جلدی سے گزر رہا ہے، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، اور دوسری طرف وجدان کے لیے یہ لمحے کافی دشوار ثابت ہو رہے تھے۔ صدف نے فی الحال چپ سادھی تھی۔